ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته والصلاة والسلام على الصاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدعاء مدر الدجى صدر الأولى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم صاحب الجود والكرم والله أسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده مولانا مولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. زينا السماء الدنيا بمصابيح صلوات محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، کرم ہے پروردگار کا اور صدقہ ہے چار معصومین کا کہ جنہوں نے ہم پر یہ لطف کیا، یہ کرم کیا کہ حسین جیسی عظیم نعمت ہمارے حصے میں آئی اور یہ فرش عزا ہمارے حصے میں آیا. یقین جانیے آج دنیا حیران و پریشان ہے کہ آخر کیا بات ہے، یہ قوم دن بدن ترقی کیوں کر رہی ہے، یہ قوم دن بدن آگے کیوں بڑھ رہی ہے، نہ یہ قوم بھٹکتی ہے، نہ یہ قوم گمراہ ہوتی ہے، نہ یہ قوم کسی موقع پر ذلیل ہوتی ہے. حضور والا راز یہ ہے کہ لہذا نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، دیکھو میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت اطہار ہے. لہذا ہم نے یہ کام کیا کہ ایک ہاتھ میں قرآن لے لیا، ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار لے لیا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے ہر مذہب میں ہر قوم میں دہشت گرد مل جائیں گے، لیکن ہمارے ہاں کوئی دہشت گرد نہیں ملتا، ہمارے ہاں کوئی آتنکوادی نہیں ملتا، ہمارے ہاں کوئی ٹیررسٹ نہیں ملتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ آتنکوادی وہی بنتا ہے جس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. توجہ عزیزان ایمان، جس کے ہاتھ خالی ہو وہ مجبور ہوتا ہے ہتھیار اٹھانے پر. نبی کو ہمارا بڑا خیال تھا، لہذا نبی نے اپنی زندگی میں یہ انتظام کر دیا کہ ایک ہاتھ میں قرآن دے رہا ہوں، ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار دے رہا ہوں. یاد رکھنا، ایک ہاتھ میں قرآن رکھنا، ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار رکھنا. کبھی دوسری چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور کمال ہے حسین ابن علی کا کہ جو کارنامہ نانا نے انجام دیا وہی کارنامہ حسین نے بھی انجام دیا. نانا نے دو چیزیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں رکھی تاکہ ہم بھٹکے نہیں، گمراہ نہ ہو. ایک ہاتھ میں قرآن دے دیا، ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار دے دیا. نواسے نے بھی یہی کام کیا کہ ایک ہاتھ سے یا حسین کرتے رہنا، ایک ہاتھ سے عباس کا علم اٹھائے رکھنا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جزاک اللہ یا رسول اللہ. یا
لہذا ہمارے دونوں ہاتھ مشغول ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار ہے، ایک ہاتھ سے ہم حسین حسین کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے عباس کے علم کو اٹھاتے ہیں، نہ ہاتھ خالی ہے نہ گمراہ ہوں گے۔ لہذا آئے دنیا فرش ادا پر اسے کائنات کی وہ ساری چیزیں ملیں گی جس کی اسے درکار ہے۔ اب آئیے میں اصل گفتگو کی طرف آ جاؤں، چونکہ جس شخصیت کی مناسبت سے آج کی یہ مجلس عزا منعقد ہے، اس شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کم سے کم اتنا ضروری ہے کہ میسم کی زبان ہو، بودرسا ایمان ہو، ہاتھوں میں قرآن ہو، داؤد جیسا لہجہ ہو، مریم کبریٰ جیسی عصمت ہو، اور جناب حاجرہ جیسا ایثار ہو، جناب خدیجہ جیسی باکمال شخصیت ہو، تب جا کر حق بنتا ہے کہ شہزادی زینب کا تذکرہ کیا جائے۔ اس لیے کہ زینب کسی عام شخصیت کا نام نہیں، لیکن ہاں یہ افسوس کا مقام ہے کہ قبل کربلا اور بعد کربلا تاریخ بڑی خاموش ہے، شہزادی کے حوالے سے وہ چیزیں نہیں ملتی جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ آیت شکل ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے روایت میں یہی ہے کہ سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو ہم محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنے میں کنجوسی کرتا ہے۔ لہذا قبل کربلا اور بعد کربلا تاریخ خاموش ہے، لیکن ہاں کربلا سے ہمیں جناب زینب کا کردار ملتا ہے۔ جناب مرحوم فیض الاسلام صاحب نے بیمار ہوئے تو منت مانی کہ اگر ٹھیک ہو گئے تو انشاءاللہ شہزادی زینب پر کتاب لکھوں گا۔ اللہ نے شہزادی کے صدقے میں انہیں شفا دی اور انہوں نے شہزادی کے اوپر کتاب لکھی خاتون دوسرا کے نام سے۔ کئی کتابیں لکھی گئیں شیعہ مذاہب میں، جناب سید مہدی قزوینی صاحب آیت اللہ قزوینی کے نام سے جو مشہور ہیں، کہ جنہیں پہلے ایران میں دفن کیا گیا اور بعد میں جب جسم منتقل کیا گیا کئی سالوں کے بعد، تب بھی ان کا جسم ویسا ہی صحیح و سالم تھا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی دنیا سے رخصت ہوا۔ اتنی باعظمت شخصیت، انہوں نے جناب زینب کے حوالے سے کتاب لکھی زینب من المہد الی اللحد، اس میں جناب زینب کا تذکرہ کیا گیا کہ پہچانو جناب زینب کون ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ تاریخ خاموش ہے قبل کربلا اور بعد کربلا، لیکن ہاں جو کردار کربلا کے حوالے سے جناب زینب کا ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے درس حاصل کریں اور کردار زینبی کو اپنائیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو زینت بخشی ہے مہر و انجم کے ذریعے، ماہ و انجم کے ذریعے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینت فطرت بشریت میں شامل ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مزین ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ زینت کے ساتھ ہو۔ انسان کی فطرت میں ہے زینت کی طرف بڑھنا، زینت کو حاصل کرنا۔ لہذا پروردگار نے جب اس کائنات کو خلق کیا تو یہ کائنات یوں ہی ہمارے حوالے نہیں کر دی، بلکہ پروردگار نے بھی آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے، خورشید اور مہتاب کے ذریعے سے پروردگار نے اس دنیا کو سجایا۔ کہا دیکھو اس لیے کہ زینت کیا ہے؟ زینت فطرت بشریت میں شامل۔ پھر اس کے بعد پروردگار نے جب مسجد جانے کا حکم دیا تو اس وقت پروردگار نے حکم لگا دیا، دیکھو خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی زینت میں جاؤ، ہماری بارگاہ میں جاؤ تو ہمیں بھی زینت پسند ہے، لہذا مزین ہو کر آؤ۔ فطرت بشریت ہے زینت، لہذا زینت بہت ہی اہم شے ہے۔ اسی لیے سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا زینت الدنیا ثلاثۃ، کہ تین چیزیں دنیا کی زینت۔ یا نبی اللہ بتائیے دنیا کی زینت کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں المال، کہتے ہیں پیسہ کیا ہے؟ دنیا کی زینت ہے۔ اگر پیسہ ہے تو دنیا میں چار چاند لگاتا ہے انسان، پیسہ نہیں تو انسان کیا کرے گا؟ پھر اس کا نبی کہتے ہیں والاولاد،
کہتے ہیں کہ لڑکے اولاد جو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ دنیا کے لیے زینت ہے. اس کے بعد سے نبی کہتے ہیں والنساء، اور عورتیں یہ کیا ہیں؟ یہ دنیا کے لیے زینت. تین چیزیں دنیا کی زینت نبی بتا رہے. یا نبی اللہ دنیاوی زینت تو بتا دی، ذرا اخروی زینت بھی بتا دیجئے. تو سرکار خاتم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو چند چیزیں آخرت کی زینت. یا نبی اللہ بتائیے کیا ہے؟ نبی کہتے ہیں الورع، پرہیزگاری، تقوی جسے کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے آخرت کی زینت. اس لیے مولا کائنات نے کہا ہے کہ خبردار یاد رکھنا، بہترین زاد آخرت کیا ہے؟ تقوی ہے، ورع ہے، پرہیزگاری ہے. اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سجانا. اس کے بعد نبی کہتے ہیں والصدقہ، صدقہ کیا ہے؟ یہ آخرت کی زینت ہے. دیکھو اسے بھی ساتھ لے کر جانا. یہ جو ہم صدقہ نکالتے ہیں یہ رائے گا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو زینت بخش رہے ہیں. جس طریقے سے دنیا کی زینت ہے اسی طریقے سے آخرت کی بھی زینت ہے، لہذا اسے اپنانا چاہیے. اب اس کے بعد حدیث آگے بڑھی، ایک منزل کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں. نبی کہتے ہیں دیکھو زینت البدن، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدن کی زینت ہے. بتائیے بدن کی زینت کیا ہے؟ کہتے ہیں قلت الاکل، قلت النوم، قلت الکلام، کم باتیں کرنا کیا ہے؟ انسان کے بدن کی زینت ہے. کم کھانا انسان کے بدن کی زینت ہے. کم سونا انسان کے بدن کی زینت ہے. یہ کیا ہے؟ انسان کے بدن کی زینت ہے. یا نبی اللہ بدن کی زینت بتا دی. کہا ٹھہر جاؤ، کچھ چیزیں وہ ہیں جو قلب کی زینت ہے. زینت القلب، انسان کے دل کی بھی کچھ چیزیں زینت ہوتی ہیں. جس طریقے سے انسان بدن کو سجاتا ہے اسی طریقے سے اپنے دلوں کو بھی سجاؤ. یا نبی اللہ دلوں کو کیسے سجائیں؟ کہا الصمت، خاموشی ہے دل کی زینت. والشکر، شکر ہے دل کی زینت. اسے اپناتے رہو، اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا بدن بھی مزین ہوگا. لہذا دیکھیں حدیثان ایمان یہ کیا ہیں؟ یہ چیزیں زینت ہیں. زینت اب آپ کو سمجھ میں آ گیا. دنیا کی زینت، آخرت کی زینت، بدن کی زینت، پھر اس کے بعد سے قلب کی زینت. اب اس کے بعد سنیے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت. اب چند چیزیں ایسی ہیں کہ زینت الدنیا والآخرہ، کہ جو دنیا کی بھی زینت ہے اور آخرت کی بھی زینت ہے. دیکھا ابھی تو الگ الگ مسئلہ چل رہا تھا کہ دنیا کی زینت الگ کیا ہے، آخرت کی زینت الگ کیا ہے. اب ایسی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جس سے دنیا بھی تمہاری مزین ہو اور آخرت بھی تمہاری مزین ہو. بتائیے مولا وہ چیزیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں پہلی چیز الصلاۃ فی آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا، جسے نماز شب کہا جاتا ہے. روایت کے جملے ہیں کہ اگر انسان رات کے آخری حصے میں بیدار ہو اور 2 رکعت نماز ہی پڑھے تو پروردگار کو بہت زیادہ پسند ہے. پروردگار اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ ہمارے لیے اپنی نیند کو خراب کر کے نماز پڑھ رہا ہے، لہذا فرشتے دیکھو اب میں اس کے رزق میں بھی اضافہ کروں گا، اس کی عمر میں بھی اضافہ کروں گا، اس کے مال میں بھی برکت عطا کروں گا. لہذا دیکھیں اگر چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی زینت حاصل ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ الصلاۃ فی آخر اللیل، کہ نماز شب پڑھی جائے. اگر انسان نماز شب کے لیے جاگتا ہے تو پروردگار اس کی دنیا اور آخرت کو مزین کر دیتا ہے. دوسری چیز امام کہتے ہیں والیاس بما فی ایدی الناس، کہ جو کچھ بھی انسان کے ہاتھ میں ہے انسان اس سے اپنا رخ پھیر دے، اس سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں سے نہ مانگے، لوگوں کے جو ہاتھوں میں ہے اس سے امید نہ رکھے، بلکہ اپنے پروردگار پر یقین رکھے کہ جس پروردگار نے انہیں عطا کیا ہے وہی پروردگار ہمیں بھی عطا کرے گا. لوگوں سے کیا امید لگانا؟ لوگوں سے انسان مایوسی کر لے. دیکھیں مایوسی کفر ہے، اس سے کہا پروردگار سے مایوس نہ ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. مایوسی پروردگار سے کفر ہے، لیکن لوگوں کے حق میں جو ہے اس سے مایوسی ایمان کی دلیل ہے. اس سے دنیا اور آخرت کی زینت تمہیں حاصل ہوگی.
اس کے بعد سے کہتے ہیں امام والولایت الامام من آل محمد، کہتے ہیں ولایت امام کہ جو آل محمد میں سے امام ہو اس کی ولایت کو حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ اگر کوئی حاصل کر لے تو اسے دنیا کی بھی زینت مل جاتی ہے اور اسے آخرت کی بھی زینت مل جاتی ہے۔ اب تمہیدی مرحلہ گزر گیا عزیزان ایمان، میں نے ابھی تک دنیا کی زینت بتائی، آخرت کی زینت بتائی، بدن کی زینت بتائی، قلب کی زینت بتائی، پھر وہ حدیث کہ جس میں دنیا اور آخرت کی زینت دونوں بتائی گئی۔ اب آئیے دیکھا جائے کہ شہزادی زینب کس شخصیت کا نام ہے، کس بلند مرتبہ کا نام ہے۔ اے بی بی آپ بتائیے آپ ان تمام زینتوں میں کس زینت کو اپنائیے گا؟ تو اب تاریخ نے کہا کہ شہزادی زینب نے ان تین زینتوں کو اپنایا جسے میں نے سب سے آخر میں بیان کیا۔ کہا کیا ہے؟ نماز شب پڑھنا جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اسے مایوسی اختیار کر لینا، اسے اپنا رخ پھیر لینا، اور ولایت امام، ولایت امام۔ سلام کیجئے شہزادی زینب کو۔ ارے ہم نماز شب مناسب حالات میں نہیں پڑھتے، یا اگر پڑھ لیں تو مناسب حالات میں پڑھا کرتے ہیں، لیکن اس بی بی کا کیا کہنا کہ بھائی کربلا کے میدان میں مارا جا چکا ہے اور چوتھے امام دیکھ رہے ہیں کہ شہزادی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ پوچھتے ہیں بی بی کیا کر رہی ہے؟ پھوپھی اماں کیا کر رہی ہے؟ کہا میں نماز شب ادا کر رہی ہوں۔ ذرا اندازہ لگائیے عزیزان ایمان کہ جو زینت دنیا جو زینت آخرت ہے اس پہ جناب زینب عمل کر رہی ہے۔ کربلا جیسے ماحول میں چھوٹا موٹا سانحہ ہو جائے اگر گھر میں تو انسان اول وقت نماز پڑھ کے بھول جاتا، بھئی کیا ہو گیا؟ پریشانی آ گئی تھی، مصیبت میں گرفتار تھے، ہاسپٹل میں تھے، لہذا اول وقت میں تاخیر ہو گئی، آخر وقت نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن پہچانے زینب کی شخصیت کا نام ہے۔ واجب نماز اول وقت چھوڑ دیجئے، مستحب نماز جسے نماز شب کہا جاتا ہے وہ بھی قتلگاہ میں جناب زینب ادا کر رہی ہے۔ اور یہ پیغام ہے زینبیوں کے لیے کہ یاد رکھنا کچھ بھی ہو جائے کبھی نماز کو فراموش نہ کرنا، اس لیے اسی کے ذریعے سے تمہیں دنیا اور آخرت کی زینت نصیب ہونے والی۔ عزیزان ایمان پہلی چیز مکمل ہو گئی، آئیے دوسری چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسری چیز وَلْيَاسْ بِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہ جو کچھ بھی انسان کے ہاتھوں میں ہے اسے مایوسی اختیار کر لی جائے، ان سے نہ طلب کیا جائے۔ شہزادی زینب کی عظمتوں کا اندازہ لگائیے، تاریخ نے لکھا بعض شخصیتوں کے حوالے سے کہ جنہوں نے پانی طلب کیا یا پانی کی فرمائش کی، ہاں اس میں بھی مصلحتیں تھی۔ جناب سکینہ نے پانی مانگا، ہاں اس میں بھی مصلحتیں تھی، لیکن ہاں ظاہری طور پر پانی مانگا گیا، لیکن آپ ایک جھوٹی سے جھوٹی تاریخ دکھا دیجئے کہ جہاں جناب زینب نے لوگوں سے کوئی سوال کیا ہو، لشکر والوں سے، یزیدیوں سے، فوجیوں سے جناب زینب نے کوئی سوال کیا ہو، کوئی تمنا ظاہر کی ہو، کوئی بات پیش کی ہو، نہیں عزیزان ایمان کہیں تاریخ نہیں ملتا کہ شہزادی زینب نے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کیا ہو۔ اے بی بی لوگوں سے کیوں نہیں مانگتی؟ لوگوں کے سامنے دستے سوال کیوں نہیں دراز کرتی؟ یہ زینب کا پیغام ہے، عجب نہیں زینب آواز سے یاد رکھو، لوگوں سے مانگو گے شرمندہ ہونا پڑے گا، خدا سے مانگو گے یہاں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ذرا اندازہ لگائیں جناب زینب نے جو پیغام دیا، یا یار دیکھیں شہزادی جو دنیا اور آخرت کی زینت ہے اسے اپنا رہی ہے کہ دیکھو نماز شب بھی پڑھ رہی ہے اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اسے دل نہیں لگا رہی بلکہ اس سے اپنا رخ پھیر لیا۔ یہ کیا عطا کریں گے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ دیں گے اپنی حیثیت کے اعتبار سے، لیکن جب میرا خدا عطا کرے گا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج 1400 سال کے بعد بھی اربعین کے موقع پر کروڑوں لوگ پہنچ کر بتائیں گے کہ زینب کو پروردگار نے کیا عطا کیا، زینب کو پروردگار نے کیا عطا کیا، زینت دنیا بھی دے دی اور زینت آخرت بھی عطا کی۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے زینت دنیا اور آخرت کے لیے؟ کہتے ہیں والولایت الامام، امام کی ولایت۔ اللہ اکبر، سلام کیجئے شہزادی زینب کو
جس طریقے سے جناب عباس کا ہم قصیدہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، کہ مطیع تھے یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے اور اس کے امام کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک انسان کے حق میں بہترین شے ہے کہ وہ اللہ کا، اس کے رسول کا اور اس کے امام کا مطیع و فرما بردار ہو جائے، تو اسے معصوم زبان عبد صالح کہتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہی صفت، یہی کمال ہمیں شہزادی زینب کے کردار میں بھی نظر آتا ہے۔ امام کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، امام خبر شہادت دے رہے ہیں، جناب زینب لرز رہی ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے بس اتنا کہا اسبری، اے میری بہن صبر کرنا، صبر کرو۔ تاریخ نے لکھا کہ پھر اس کے بعد جناب زینب کے جسم میں لردہ طاری نہیں ہوا۔ دیکھیں ولایت امام جسے کہا جاتا، لمحے بھر کے لیے جناب زینب گھبرائی نہیں۔ جیسے حسین لاشے پر پہنچے جناب علی اکبر کے، جناب قاسم کے، جناب زینب دوڑتی ہوئی آ گئی، فوراً ارشاد فرمایا واپس جائیے، سوال نہیں کیا بلکہ فوراً واپس آ گئی۔ یہ پیغام دیا کہ یاد رکھو اسے ہی ولایت امام کہا جاتا ہے، کہ منزل کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، کیسا بھی مسئلہ پیش آ جائے، اگر امام کہہ دے تو اس کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانا یہ زینبی ہونے کی دلیل ہے۔ ایک صلوات بولے محمد وآل محمد۔ دیکھیں عزیزان ایمان، شہزادی کس عظمت کا نام ہے، کس بلندی کا نام ہے۔ اللہ نے قانون بنایا کہ ہر چیز کی زینت، دنیا کی زینت ہے اسی طریقے سے آخرت کی زینت ہے، انسان کے بدن کی زینت ہے، انسان کے دل کی زینت ہے۔ مکمل ایک سلسلہ ہے کہ جہاں زینتوں کا تذکرہ کیا گیا، کہا دیکھو لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ وَزِینَةُ الْقُرْآنِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ۔ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، قرآن کی زینت کو سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا دیکھو ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، لہذا کلام کی بھی ایک زینت ہے، اسے فصاحت کہا جاتا ہے۔ تمہارے حسب و نسب کی ایک زینت ہوتی ہے، اسے تواضع کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، عفت کی، فقر کی زینت عفت ہے، امیری کی زینت شکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں زینتیں، اور اسی لیے تو سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور نے ایک اصول دے دیا، کہا یہ دیکھو جب سب چیزوں کی زینت ہے تو میں بھی ایک اصول دے رہا ہوں، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ دیکھو اپنی مجلسوں کو بھی یوں ہی نہ چھوڑ دینا، بلکہ اپنی مجلسوں کو بھی علی کے ذکر سے زینت دیتے رہنا، علی کا ذکر کرتے رہنا تاکہ زینت ملتی رہے۔ دل چاہتا ہے کہ نبی سے پوچھا جائے کیا نبی اللہ یہ بتائیے آپ تو وہ ہیں کہ پہلے کرتے ہیں پھر دعوت سخن دیتے ہیں، آپ نے کہہ تو دیا، کیا آپ نے علی کے ذکر سے زینت دی؟ کہا تاریخ پڑھو، ہم نے ہر جگہ علی کے ذکر سے زینت دی، ہر جگہ علی کے ذکر سے زینت دی۔ کعبے کی بات آئی تو علی مولود کعبہ ہو گئے، کعبے کو زینت دے دی گئی۔ میرے داماد بننے کی بات آئی، علی داماد بن گئے، میری بیٹی کی زینت مل گئی۔ عزیزان ایمان ہر ایک شے کو زینت دی گئی۔ کہا معراج میں ہم پہنچے، پروردگار نے علی کے لہجے میں کلام کیا، کلام کو زینت پروردگار نے عطا کر دی۔ جنگوں کی بات ہوئی، ہم نے علی کو بلا لیا، علی نے جنگ کو فتح کر کے جنگ کو زینت عطا کر دی۔ بتوں کو توڑنے کی بات آئی، ہم نے علی کو بلا لیا، علی کاندھے پر سوار ہو گئے، بتوں کو توڑ دیا، میرے کاندھے کو علی کے قدموں کے ذریعے سے زینت مل گئی۔ عزیزان ایمان ساری چیزوں کو نبی علی کے ذریعے سے زینت دے رہے ہیں، تو اب حق ہے کہ پوچھا جائے یا نبی اللہ بتائیے علی کس ذات کا نام ہے، علی کس مقام کا نام ہے، علی کس بلندی کا نام ہے؟ تو عجب نہیں نبی مسکرا کر آواز دے، دیکھو ہم نے تو پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ تمام اشجار مثل قلم ہو جائیں، تمام سمندر مثل سیاہی ہو جائے، تمام جن و انس مل کر لکھیں، تب بھی علی کی فضیلت کو رقم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں زینت کی درکار ہے، اور تمام چیزوں کو زینت بخشی ہے، علی نے زینت بخشی ہے۔ یہ سورج ہے اس کی زینت علی ہے، یہ چاند ہے اس کی زینت علی ہے، یہ ستارے ہیں اس کی زینت علی ہے، تمہارا ایمان ہے اس کی زینت علی ہے، علم ہے اس کی زینت علی ہے، سخاوت ہے اس کی زینت علی ہے، علم ہے اس کی زینت علی ہے، کرامت ہے اس کی زینت علی ہے، شجاعت ہے اس کی زینت علی ہے، عبادت ہے اس کی زینت علی ہے۔
عزیزان ایمان کائنات کی جتنی اشیاء ہیں، عرش سے لے کر فرش تک، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک اگر جوڑا جائے تو کائنات کی تمام چیزوں کی زینت علی ابن ابی طالب ہے۔ اب عظمت زینب پہچانیے، زینب لقب نہیں ہے، زینب کنیت نہیں ہے، بلکہ زینب نام ہے، زین الگ ہے، اب الگ ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ زینب یعنی اپنے باپ کی زینت، زینب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ اب عزیزان ایمان مجھے جملہ کہنے کا حق ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو جو زینت بخشے اسے علی کہا جاتا ہے، جو علی کو زینت عطا کرے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو زینب علی کی زینت، اس لیے کہ نبی اکرم نے انہیں عقیلہ بنی ہاشم کہا۔ دیکھیں عزیزان ایمان، عقیلہ بنی ہاشم ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ جہاں عقل کل موجود ہو، جہاں امام موجود ہو، 7 معصوموں کو درک کیا ہے جناب زینب نے۔ رسول خدا، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، جناب سید سجاد، جناب محمد باقر، شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، صلوات علیہ محمد وآلہ محمد۔ 7 معصوموں کو درکن علی علی جزاک اللہ، علی علی یا اللہم صلی علی محمد۔ بطریزان ایمان آخری بات سنیے گا، آخری منزل سے قریب ہو رہا ہوں۔ 7 معصوموں کو در کیا ہے شہزادی نے، اور اس میں چلا رہی ہیں عقیلہ بنی ہاشم، جہاں عقل کل موجود ہو۔ بھائی امام کون ہوتا ہے؟ عقل کل ہوتا ہے عقیلہ۔ آپ عربی گرامر پڑھئے، صیغہ مبالغہ ہے، صفت مشبہ ہے، جو پائیداری کا معنی عطا کرتا ہے، بروزن فعیل، عقیل بروزن فعیل۔ جس طریقے سے پروردگار کو علیم کہا گیا، اسی طریقے سے عقیل اور عقیلہ ہے جناب زینب۔ جس طریقے پروردگار علیم ہے، یعنی صفت میں پائیداری پائی جا رہی، یہ نہیں کہ آج ہے پروردگار علیم اور کل نہیں رہے گا، نہیں، ہمیشگی ہے اس میں۔ کہا کیوں؟ کہا صفت مشبہ ہے، صیغہ مبالغہ ہے۔ اسی طریقے سے عقیل بروزن فعیل، اور مؤنث کے لیے عقیلہ، اور عقیلہ بنی ہاشم کہا جا رہا۔ کہا وہ اور ہیں کہ جن کی عمر بڑھتی ہے تو عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، لیکن زینب اس عقیلہ کا نام ہے کہ چاہے بچپنا ہو تب بھی عقیلہ ہے، چاہے جوانی ہو تب بھی عقیلہ ہے، چاہے کربلا کے بعد ہو تب بھی عقیلہ۔ عزیزان ایمان، ہر لمحہ، ہر زندگی کا ہر لمحہ عقیلہ ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ اور یہ جناب زینب کی عقل تھی کہ یزید کے دربار میں جب خطبہ دیا ہے تو اس نے ارشاد فرمایا، سن تو کہہ رہا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی آیا، بلکہ بنو ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا ہے۔ میں اعلان کر رہی ہوں کہ نبی مصطفیٰ جو تھے ہمارے خاندان میں سے تھے، جنہیں پروردگار نے نبوت عطا کی تھی۔ اے شہزادی، دربار یزید میں غیر لوگوں کے درمیان نبی کا تذکرہ اور ان کی نبوت کا تذکرہ اور ان کا یہ ذکر کرنا کہ ہمارے خاندان سے ہیں، یہ آپ کیوں کر رہی ہیں؟ اچھا نہیں زینب بتائیں کہ میں یہاں پر قلم فروختہ مورخوں کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ یاد رکھو، یزید کا خاندان اور میرا خاندان برابر نہیں ہو سکتا۔ جس کے خاندان میں رزق ہو وہ یزید کا خاندان ہے، جس کی چادر کے نیچے آیے تطہیر نازل ہو وہ ہماری ماں فاطمہ زہرا۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ بس عزیزان ایمان، جدا کر
بس آخری منزل اور آخری جملہ آج کی مجلس کا سب سے قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ جہاں شیعہ عالم دین نے جناب زینب کے حوالے سے کتابیں لکھی، وہیں اہل سنت عائشہ بنت الشاتی مصر کی رہنے والی اہل سنت ہیں، مفسرہ قرآن، انہوں نے بھی شہزادی زینب کے حوالے سے کتاب لکھی۔ شہزادی زینب کے حوالے سے کتاب لکھی، بطل الکربلا، قہرمان کربلا، یعنی کون کہتے ہیں کہ جس نے کربلا کے میدان میں جیت حاصل کی، فاتح کربلا، قہرمان کربلا، اس عنوان سے کتاب لکھی اور اسی میں شہزادی کی عصمتوں کا تذکرہ کرتے کرتے دیکھیے نام ہے عائشہ لیکن فضیلت جناب زینب کی بتا رہی ہیں، جناب زینب کا قصیدہ پڑھ رہی ہیں۔ یہ بھی کمال ہے، الفضل ما شہدت بالعدا، فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے دے۔ کہتی ہے کہ یہ عقیلہ بنی ہاشم ہونا شہزادی زینب کی وہ صفت ہے، وہ کمال ہے کہ جس کی برابری کوئی کر نہیں سکتا سوائے فاطمہ زہرا کے، جس کی برابری کوئی کر نہیں سکتا سوائے فاطمہ زہرا کے۔ پھر ان کا تاریخی جملہ سنیے، وہ لکھتی ہے کہ میں زینب کے بارے میں کیا لکھوں؟ زینب اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کی مثال عود کی لکڑی کی مانند، عود کی لکڑی کی مانند۔ پوچھا گیا بتائیے یہ عود کی لکڑی کیا ہے؟ کہا عود کی لکڑی وہ ہے کہ جو پردے میں رہتی ہے، جو خاموش رہتی ہے، جو اپنے اندر خوبیوں کا اظہار نہیں کرتی بلکہ خوبیوں کو اپنے اندر چھپائے رکھتی ہے، لیکن جیسے ہی اسے آگ کے حوالے کیا جائے، اسے جلایا جائے تو پھر اس کی خوشبو پھیلنے لگتی ہے۔ پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہاں عود کی لکڑی ہے، بلکہ لوگ خوشبو سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں عود کی لکڑی موجود ہے۔ عزیزان ایمان اب ان کا تفسیرہ ہے، اپنی لفظوں میں میں بیان کر رہا ہوں کہ حسین نے اپنے قافلے میں جہاں عباس سے اپنے قافلے کو سجایا، جہاں قاسم سے اپنے قافلے کو سجایا، جہاں محمد سے اپنے قافلے کو سجایا، وہی حسین نے ایک عود کی لکڑی کا بھی انتظام کیا، ایک عود کی لکڑی کا بھی انتظام کیا۔ حسین کو معلوم تھا میرے بعد خیموں میں آگ لگے گی، آگ لگائی جائے گی، لہذا ایک عود کی لکڑی ہونی چاہیے کہ جب ظالم یہ سوچ کر آگ لگائے کہ حسین کی خوشبو کو میں نے جلا کر خاکستر کر دیا تو یہ زینب کی ذات ہوگی جو عود کی لکڑی کے مانند جیسے جیسے جلتی جائے گی اسلام کو معطر کرتی جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ زندہ آباد، زندہ یار اللہم صلی اللہ حسین کی نگاہ انتخاب ہے، حسین کی نگاہ انتخاب ہے کہ پتا ہے میرے بعد خیموں میں آگ لگائی جائے گی، لہذا ایک عود کی لکڑی ایسی ہو کہ ظالم یہ سوچ کر آگ لگائیں گے، ظالم یہ سوچ کر آگ لگائیں گے کہ ہم نے حسین کی خوشبو کو یہیں پر دفن کر دیا، لیکن انہیں کیا پتا کہ جیسے جیسے زینب چلتی جائے گی اسلام کی خوشبو دنیا تک پہنچتی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد زینب کے اسی کردار کو دیکھ کر شاعر کو کہنا پڑتا ہے لو کانت النساء بمثل هذه لفضلت النساء الرجال، اگر ایسی ہی عورتیں آتی رہتی تو یقین جانو عورتوں کو مردوں پر فضیلت حاصل ہو جاتی۔ اللہ اکبر، تو مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی عورتیں تاریخ میں آتی رہتی تو وہ دن دور نہیں تھا کہ جب عورتوں کو مردوں پر فضیلت حاصل ہو جاتی۔ ہاں ہاں کیوں نہ فضیلت حاصل ہو کہ مرد تو بہت تھے نبی کے ساتھ لیکن میدان چھوڑ کر چلے گئے، زینب عورت تھی لیکن کربلا کے بعد بھی حسین کے مقصد کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر پوری دنیا تک پہنچایا، اسے زینب بنت علی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے زینب کا کردار۔ بس عزیزان ایمان ہمیں چاہیے کہ ہم زینبی کردار کو اپنائیں، مصیبتوں میں گھبرائیں نہیں بلکہ مصیبتوں میں اس عود کی لکڑی کے مانند بن جائیں کہ جو جیسے جیسے جلتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی خوشبو پھیلتی جاتی ہے۔
روایت کے جملے ہیں کہ اگر مومن پہاڑ کی چوٹی پر بھی جا کر سکون حاصل کرے تو اللہ اسے وہاں بھی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ صبر کرے اور اس کے ایمان کا جوہر کھل کر دنیا والوں کے سامنے آئے۔ زینب نے وہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ آج اس کے ایمان کا جوہر پوری دنیا والوں کے سامنے کھل کر آیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جناب زینب کے کردار پر عمل کریں۔ جناب کے زینب کے کردار میں تین کاموں کو اپنائیے، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جناب زینب کا کردار آواز دے رہا ہے۔ مصیبتوں میں صبر کرنا، جناب زینب کا کردار آواز دے رہا ہے۔ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنا، یہ جناب زینب کا کردار آواز۔ اور آخری پیغام جناب زینب کا وہ یہ ہے کہ خبردار اگر خدا کی راہ میں کچھ دے دینا تو گھمنڈ نہ کرنا، غرور نہ کرنا، بلکہ دست ادب جوڑ کر یہی کہنا کہ معبود ہم نے کر دیا ہے، تو شرف قبولیت دے دے۔ ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ زینب نے حسین جیسی قربانی پیش کی، اپنے بھائیوں کو شہید کر دیا، لیکن جب مقتل میں اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھایا تو جناب زینب نے غرور نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا، بلکہ زینب نے دعا کی، اللہم تقبل منا حاصل قربان، کہ خدایا ہم نے یہ قربانی تو دی ہے لیکن تو کرم کر دے کہ اس قربانی کو شرف قبولیت دے دے۔ بس عزیزان ایمان، پروردگار کی آواز آئی ہوگی، زینب گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے خلوص کو دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے ہم شرف قبولیت دیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی، زمانہ یاد رکھے گا، زمانہ یاد رکھے گا، دنیا یاد رکھے گی۔ ہاں اور آج دنیا یاد رکھتی ہے، فقط نام زینب زبان پر آ جائے، یقین جانیے آدھی کربلا کا تعارف مکمل ہو جاتا ہے، آدھی کربلا کا تعارف مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ زینب اس لفظ کے اندر پوری کربلا اور مقصد کربلا سے لکھا ہوا۔ بس عزیزان ایمان، جہاں شہزادی کے فضائل لاتعداد ہیں وہیں شہزادی کی مصیبتیں بھی کم نہیں۔ اللہ اکبر، سوچئے جو اپنے باپ کی زینت ہو، دنیا والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بہن کھڑی دیکھ رہی ہے، بھائی مارا جا رہا ہے، بہن آواز دے رہی ہے، اس شمر بے حیا میرا بھائی بے خطا ہے، بے قصور ہے، کس جرموں سے شہید کیا جا رہا ہے۔ ہاں آج بھی ٹھلے زینبیہ ہے وہ یادگار، جہاں ہم جاتے ہیں، جا کر زیارت کرتے ہیں، شہزادی کو سلام کہتے ہیں۔ ہاں وہ افراد جو زیارت کر کے آئے ہیں، پروردگار ان کی زیارت کو قبول کرے، جو نہیں گئے ہیں پروردگار انہیں توفیق دے، جائیں جا کر اس مقام کی زیارت کریں، تب آپ کو عظمت زینب کا اندازہ ہوگا۔ لو سوگوارو مقتل یہی کہتا ہے کہ حسین خدا حافظ کر کے گئے ہیں، ابھی کچھ ہی لمحہ گزرا ہے کہ زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، آسمان سے خون کی بارش ہو گئی۔ ارے کون اب ذمہ داری کو سنبھالے؟ ہاں وہی ہے جسے زینب کہا جاتا ہے۔ گھبرائی ہوئی سید سجاد کے خیمے میں آئی، بیٹا دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، خدا کسی بہن کو منظر نہ دکھائے جو جناب زینب نے دیکھا۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، کیا دیکھا؟ بھائی کا سر نوکے نیزہ پر بلند۔ اللہ اکبر، سید سجاد نے اپنے باپا کو سلام کیا، تڑپ کر مصیبت بیان کی، پھوپھی اماں آپ بن بھائی کے ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے۔ لو سوگوارو، ابھی کل تک عباس موجود تھے، قاسم موجود تھے، اور محمد موجود تھے، لیکن اب جناب زینب ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رات کا سناٹا ہے، کون ہے کہ جو ان بچوں کی خیریت لے؟ مقتل کہتا ہے کہ اتنے میں ایک شخص جو گھڑ سوار تیزی سے خیمے کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، شہزادی کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ علی کی شیر دل بیٹی نے آگے بڑھ آواز دی، جاؤ واپس جاؤ، بچے آرام کر رہے ہیں، جو لوٹنا ہو کل آ کر لوٹ لینا، اب ہمارے پاس کچھ باقی نہیں۔ لیکن وہ سوار آگے بڑھتا جاتا ہے۔ لو سوگوارو، ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلا لایا، آگے بڑھ کر لجام فرس پر ہاتھ رکھا، آواز دی، اے راوت تجھے سمر میں نہیں آتا؟ میں آواز دیتی ہوں تو رکتا کیوں نہیں؟ میں علی کی بیٹی ہوں، میں گھبرائی نہیں، مجھے زینب کہا جاتا ہے۔ اب جو یہ کہہ کر شہزادی نے روکا، اس گھڑ سوار نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، اے زینب نہیں پہچانا؟ ارے میں کوئی اور نہیں، تیرا بابا علی مرتضیٰ۔ اللہ اکبر،
ذرا سوچئے کہ زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی. جزاکم اللہ خیر الجزا. لو سوگوار بس 2 منظر پیش کرنا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد شب یہ تابوت برآمد ہوگی, آپ زیارت کیجئے گا. ذرا اندازہ لگائیے کہ زینب کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب آواز دی گئی, اے تماشائیوں تماشا دیکھو, یہ نبی کی بیٹیاں ہیں, یہ نبی کی نواسیاں ہیں. آواز دی گئی بے پردہ دربار میں داخل ہو جاؤ. ارے علی کی بیٹی کہ جس کے چہرے کو کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا ہو, وہ علی کی شیر دل بیٹی کس طریقے سے بے پردہ دربار میں جائے. ایک مرتبہ آواز دی بیویوں میرے قریب آ جاؤ. کس کی ہمت ہے جو زینب کو بے پردہ دربار میں لے جائے؟ میں بد دعا کرتی ہوں, تم آمین کہنا, تم آمین کہنا. ساری بیویاں جمع ہو گئیں. زینب ابھی ہاتھوں کو اٹھانے ہی والی تھی کہ ایک مرتبہ ہاتھوں کے ہتھکڑیوں کی آواز, بیڑیوں کی آواز سنائی دی. اب جو دیکھا تو کیا دیکھا, سید سجاد آنکھوں سے اشک جاری. اے پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھی. اب جو زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا, حسین کی آنکھوں سے اشک جاری. گویا کہہ رہے ہو زینب بے پردہ دربار میں چلی جاؤ, اسی میں اسلام کی بقا ہے. لو سوگوارو شہزادی دربار میں چلی گئی. یہی تو وجہ ہے کہ جب غیرت دار بھتیجے سے پوچھا گیا بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, تو تڑپ کے کہا الشام الشام الشام. ارے بازار شام, زندان شام, دربار شام, ماں بہنے بردا, منادیوں کی ندا. تماشائیو تماشا دیکھو, یہ نبی کی بیٹیاں, یہ نبی کی نواز. جزاکم اللہ خیر الجزا. لو سوگوارو آخری جملے میں نے مجلس تمام کر دی. تاریخ نے شہزادی کی شہادت کے بارے میں 3 روایتیں نقل کی. کہا گیا کہ آپ شام میں دفن ہوئی, کسی نے کہا نہیں مدینے میں دفن ہوئی, کسی نے کہا نہیں وہیں کربلا میں آپ رہ گئی, وہیں پر آپ کو سپرد لحد کیا گیا. لیکن ہاں جو زیادہ معتبر روایت بتائی گئی, کہا شام کی روایت ملتی ہے کہ جہاں آج بھی بی بی کا عالیشان روضہ ہے, ہم سب جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں. لو سوگوارو مقتل کہتا ہے کہ وہ وقت بھی آیا جب شہزادی کی شہادت واقع ہو گئی. شہزادی کو غسل دیا گیا, شہزادی کو کفن پہنایا گیا, شہزادی کو سپرد لحد کر دیا گیا. اے بی بی بڑا سخت مرحلہ ہے, آپ نے بڑی مصیبتیں دیکھی. ہاں آپ کا حسین مارا گیا, یہیں ظالموں نے صبر نہیں کیا بلکہ کربلا کے بعد کوفہ, کوفے کے بعد شام, ساری منزلیں طے کی, بڑی مصیبتیں برداشت کی. ارے اپنا شوہر اس نے دیکھا تو پہچان نہ سکا. ذرا سوچئے مصیبت کا کیا عالم ہوگا. شہزادی کیسی بدل گئی مصیبتوں کو برداشت کرتے کرتے. لیکن ہاں بی بی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے, لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ کو غسل بھی دیا گیا, آپ کو کفن بھی پہنایا گیا, آپ کو دفن بھی کر دیا گیا. لیکن ہائے رے غریب کربلا, حسین ابن علی جس کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا. ارے کوئی نہیں جو غسل دے, کوئی نہیں جو کفن پہنائے. واہ حسین واہ.